الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آج پہلے سے اعلان ہو چکا تھا اور اس سے پہلے ہفتے میں بھی پروگرام ہوا تھا، درس قرآن کا یہ پروگرام اور یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات اس کا ترجمہ ہوگا اور مختصر سے تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم۔ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ محترم حاضرین، یہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 18 آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی آپس میں جیسے بات کرتے ہو تیز آواز سے ویسے نہ بات کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم جان بھی نہیں پاؤ گے۔
ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو لوگ رسول اللہ کے نزدیک آواز اپنی پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین تقوی کے لیے جانچ رکھا ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے کنارے سے بلاتے ہیں، حجرے کے پیچھے سے بلاتے ہیں، کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ تو بے عقل ہیں، ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آئیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا کوئی خبر لے کر کے آئے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ اس پر تم عمل کر لو نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے بعد تم وہ کرنے کے بعد تم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تمام معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم پر گراں گزرے گی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے جھوٹ کو، کفر کو، اور بغاوت کو، سرکشی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سیدھی راہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکمت ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک دوسرے پر سرکشی کرے، ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کر بیٹھے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم اس جماعت کی طرف یا اس جماعت سے لڑو جو سرکشی کر رہی ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، جب وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا، تو پھر ان کے درمیان اصلاح کر لیا کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان میں اصلاح کر لیا کرو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کوئی ناچاکی کوئی ناراضگی ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ مرد حضرات ہیں۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ان یکونوا خیرا منہم، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عسى یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ الزام نہ لگایا کرو، عیب نہ لگایا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور دیکھو ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق برا نام ہے۔ ومن لم یتب، اور جو اس سے توبہ نہیں کرے گا، اولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یاکل اللحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو اس سے تم کو کراہت ہوگی، اس کو تم ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو
بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنائے تمہارے برادری اور تمہارے قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، بزرگی والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے درمیان، ابھی ان کے دلوں کے درمیان یا ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے یہ لوگ، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو ان کے اعمال میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک شبہ نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے کیا تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو سکھا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جاننے والا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے۔ قل، کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ہدایت دی ایمان سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے زمین و آسمان کے غیب کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ یہ دیکھتا ہے جو کچھ یہ سب کر رہے ہیں۔ واللہ بصیر، اور اللہ ذرا دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات کی 18 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سورت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان میں سب سے ضروری چیز ہے اخلاقی گراوٹ بہت ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس سورے میں وہ تمام اخلاقی باتوں کا ذکر ہے جو آج کے معاشرے کو چاہیے، ہم کو اور آپ کو جس کی ضرورت ہے، ہم اور آپ جس میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان نمازی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان روزے نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان دیندار نہیں ہے، کہنے کو دین پہ وہ عمل کر رہا ہے لیکن دین کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو وہ فراموش کیے ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، اور یہاں کی زبان اردو ہے، ہندی ہے، بغیر ترجمے کے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے قرآن حکیم میں لکھا کیا ہے۔ ہم کو تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے عربی سیکھیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کی جو مادری زبان ہے وہ عربی ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو عربی ہی بولنا ہے، کیوں نہ زندہ رہتے ہیں ہم عربی سیکھ لیں۔ عربی جب ہم سیکھ جائیں گے تو قرآن جب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے بندوں سے، ہم سے، آپ سے، یہ ہم کو معلوم ہوگا۔ اس سورے کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کیونکہ 18 آیتوں میں شروع سے لے کے آخر تک پورا اسلام بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اس پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول پہ میں ایمان لے کر گیا ہوں۔ ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان کے لیے لازم یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آج مسلمان جانتا نہیں ہے اللہ اور اس اللہ کی حدود کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں، کس چیز میں باؤنڈری کھینچی ہے، اس کو پھلانگ جاتا ہے، لنگ جاتا ہے۔ کیسے لنگ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کہاں سے دین لینا ہے کہاں سے نہیں لینا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے۔
پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی حدود کو پار مت کرنا، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، جو اللہ رب العالمین حکم دے اس پر عمل کرنا، جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین منع کر دے اس سے رک جانا۔ اور بطور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے پاس بھیج دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ ان کی زندگی کو دیکھو، جو انہوں نے کہا ہے حلال وہ ہے حلال، اور جو کہا ہے حرام وہ ہے حرام۔ اس کا معنی ایک اور نکالتے ہیں مفسرین کہ قرآن و حدیث سے آگے نہ بڑھو، لا تقربوا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب جو بھی دین کا معاملہ تم کو لینا ہو وہ قرآن و حدیث سے لو، اپنے من سے مت لو۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، کسی اور سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ عالم جو قرآن و حدیث سے بتائے اس کی بات سنو، لیکن جو اپنے من سے بتائے، اپنی رائے سے تفسیر کرے، کہے کہ یہ میرے دماغ میں آ گئی، یہ تفسیر تو میں نے سمجھ لی، اور اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہ ملتی ہو تو ایسے لوگوں کی تفسیر نہیں لینی چاہیے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، اس کو پھلانگنا نہیں۔ واتقوا اللہ، پھلانگتا کیوں آدمی؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے، فلاں صاحب کیا کہیں گے، سماج میں کیا چل رہا ہے، پورے لوگ، سارے لوگ تو مسلمانوں میں یہ کر رہے ہیں، تو لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سب کو سننے والا ہے جو کچھ تم کہتے ہو، اور سب کچھ جاننے والا ہے جو تم نہیں کہتے ہو تمہارے دل میں، سب جانتا اللہ رب العالمین۔ پھر دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب اللہ رب العالمین نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتاری، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ مت بلند کیا کرو، مت بڑھایا کرو۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم علماء نے لیا ہے کہ دیکھو جہاں پر حدیث آ جائے، جہاں پر حدیث رسول آ جائے، وہاں اپنے کلام کو، اپنی زبان کو، اپنے تھاٹس کو، اپنی سوچ کو ویران دینا چاہیے، حدیث کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، اپنا مسئلہ، اپنا سر جھکا لینا چاہیے، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف حدیث رسول بیان کی جا رہی ہے اور اوپر سے ہم فتویٰ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعض، اور ایک ادب بتایا جا رہا ہے، جیسے ہم لوگ آپس میں تیز تیز بات کرتے ہیں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ گناہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی بات ہو رہی، وہاں پر کوئی اپنا قول پیش کرے، اپنی دلیل پیش کرے، اپنے من کی رائے پیش کرے تو یقیناً اس کا ایمان جاتا رہے گا، اس کے اعمال جاتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث میں ہی تو دین ہے۔ قرآن و حدیث کے سامنے اگر کوئی انسان اپنی بات رکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آئی، یا میرے فلاں عالم صاحب نے، یا فلاں جو بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ قول ہے، تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹک نہیں پائے گی، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، اور تم شعور بھی نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے نزدیک اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ جو لوگ حدیث رسول کے سامنے بڑبڑاتے ہیں، اپنا قول پیش کرتے ہیں کہ حدیث ہٹائیے بھائی، یہ ہمارے علماء کی تفسیر دیکھیے، ہمارے لوگوں کی بات دیکھیے، اتنے سارے عالم، اتنے بڑے بڑے ادارے، یہ کیا غلط ہو سکتے ہیں؟ اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، حدیث کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے جانچ رکھا ہے، تقوی کے لیے جانچ رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے تقوی کے لیے کہ ان کے پاس تقوی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہم مغفرتم، ان کے لیے ہی مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، بدو حضرات تھے، دیہات سے جب آتے تھے تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا، طریقہ نہیں معلوم تھا کس طریقے سے رسول اللہ سے بات کی جائے، تو وہ کمرے کے باہر سے آواز دیتے تھے، یا محمد تعال یا محمد، عجیب سی آواز، کوئی چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، محمد، ہم کو مطلب طریقہ نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ
یہ بدو جو باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے تو بے عقل لوگ ہیں بہت سارے لوگ، ان کے عقل نہیں ہے، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ ہاں اگر یہ صبر کر لیں، آپ نکل آئیں ان کے پاس، کیونکہ قیلولے کے وقت میں ظہر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے کھانا کھانے کے بعد ظہر کے بعد اس کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ اس وقت باہر سے آواز دیتے تھے، ڈسٹرب کرتے تھے، تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگ باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو بے عقل ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ اگر یہ صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ نکل آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ہاں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ سب کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا خبر لے کر کے کوئی آئے، کوئی بھی آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو اس کی جہالت پر، کسی شخص کی جہالت پر، نادانی میں کسی نے جھوٹ بول دیا اور آپ نے اس پہ عمل کر لیا، اس کے بعد آپ کو شرمندگی ہونی پڑے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول انسانوں کے لیے ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے جا کر کے کلیئر کر لیا کرو، فوراً کوئی رائے قائم مت کیا کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے بڑی دقت یہ ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے اور یقین کر لیتے ہیں لوگ، جبکہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں قرآن حکیم میں زندگی کی کس طریقے سے تم کو زندگی گزارنی۔ تمہارے پاس کوئی جھوٹا اگر خبر لے کر کے آئے تو فوراً اس کی تحقیق کرے۔ اب یہ کیسے معلوم ہے آپ کو جھوٹا ہے سچا؟ جب تک آپ تحقیق نہیں کرو گے پتہ نہیں چلے گا کہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ کوئی کیسی بھی خبر آپ کو بتائے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک واٹس ایپ پہ فوٹو آیا، فیس بک پہ ہم نے کوئی پوسٹ دیکھی دل دہلانے والی، دل کو نرم کرنے والی، اور ہم نے وہ حوالہ بھی نہیں چیک کیا اس کا کہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس نے بھیجی۔ بہت سارے فیس بک پہ غیر مسلم لوگوں کی آئیڈیاں ہیں جو مسلم لڑکیوں کا گروپ چلا رہے ہیں، فیس بک پہ بھی ہے، واٹس ایپ پہ بھی، اور بہت جتنی بھی سوشل میڈیا کی سائٹیں ہیں ان سب پہ وہ صرف نقاب والی اور لڑکیوں کی فوٹوز ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جڑ جائیں ان سے آ کر کے، اور باقاعدہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگ فوٹوز ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم کہاں سے کس کی خبر آئی ہے؟ یہاں تک کہ قرآن و حدیث کی پوسٹ بھی آتی ہے، اس کے نیچے لکھا بھی ہوتا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر اتنا، لیکن ہم چیک نہیں کرتے، اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، آیا بھیج دیا، آیا بھیج دیا، آیا بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ ایک پوسٹ آئی ہم نے ریفر کر دی، ایک پوسٹ آئی ہم نے بڑھا دی، اس کی تحقیق نہیں کی ہم نے کہ یہ ابن ماجہ کی جو روایت لکھی ہے 1819 نمبر، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا، صحیح ہے، حضرت علی نے کہا اس کا کسی سے جانچ پڑتال نہیں کی، اس کو آگے بڑھا دیا۔ ایسے کوئی کہیں کے دنگے فساد کی، کہیں کی مار پیٹ کی، کہیں کسی موب لنچنگ کی کوئی خبر آتی فوراً بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے اس نے کس لیے بنائی ہے، مسلمانوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمارے پاس آتی ہے، ہمارا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو سب کو جاننا چاہیے، اور پھر بھیج دیتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے، جھوٹ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، ہم جان نہیں پا رہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، دنیاوی کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کر لو، خاص طور سے دین کی۔ اگر تمہارے درمیان کوئی جھوٹا آ رہا ہے، کوئی چھپڑی چھپڑی باتیں کر رہا ہے کہ اتنی فلاں اس کی سیلری اتنی ہے اور اتنا اس کا مکان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور لوگ رشتہ کر دیتے ہیں، اس میں بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ جو دیندار ہیں ان سے اس حلقے میں جا کر کے تحقیق کرنی چاہیے کہ لڑکی کے بارے میں یہ جو بتا رہے ہیں کہ اتنی دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد میں کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے اور یہ جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ موجود تھے، اور اگر تمہاری ساری باتیں رسول اللہ مان لیں تو تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ لوگ رسول اللہ کو مشورہ دیتے تھے، رسول اللہ سے بہت سوال کرتے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر دے تو وہ چیز لازم ہو جاتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعت لڑ رہی ہوں، قتال کر رہی ہوں، دیکھیے ایک بڑا باریک سا سوچا ہے قرآن حکیم میں، کئی جگہ پہ جہاد آیا ہے اور کئی جگہ پہ قتال آیا ہے۔
آج میڈیا نے جہاد کے لفظ کو اٹھا لیا ہے اور اس کو ٹیررسٹ اور دہشت گردی اور نہ جانے کیا کیا چیزوں سے جوڑ دیا ہے، جبکہ قتال ہے آپس میں لڑنا اور جہاد ہے کوشش کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، قتال کر بیٹھیں، تب ان کے درمیان اصلاح کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اگر صحیح ہو جاتے ہیں ٹھیک، اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس سے قتال وہ کرے جو عدل کرنے والا ہے، جو اس وقت حکمراں ہے، اس کے بعد اس کو منوائے۔ فیصلہ کرنے لوگ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ آج ہمارے درمیان فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر دو آپسی جھگڑ رہے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں، تو جو عالم صاحب کے پاس پہلے پہنچ گیا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، جبکہ کہا گیا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپس میں اگر لڑائی کر رہے ہیں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اور مقامات پہ کہا ہے کہ جب بھی تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، چاہے تمہارا گھر کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا سگا سمبندی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب تک مسلمانوں نے عدل کا دامن تھامے رکھا ہے، اسلام آگے بڑھا ہے، اسلام سربلند ہوا ہے۔ بہت سارے قصے اور واقعات ہیں جہاں پر مسلمان کیس ہار جاتے ہیں، اسلام کیس جیت جاتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین کا بے شک مسلمان، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو اگر کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اصلاح کر لینا چاہیے، آپس میں اصلاح کرنا چاہیے۔ آج ہمارے تمام معاملہ چوکی اور تھانے میں اصلاح والے ہوتے ہیں۔ ہمارے فیصلے ہمارے پاس ہونے چاہیے، اصول ہمارے پاس میں ہے کہ عدل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے گھر کا ہی کوئی معاملہ ہو، عدل کا فیصلہ کرنا چاہیے، کسی غلط کا، کسی بے ایمان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم ساتھ دے رہے ہیں بے ایمانی کا تو ہم بھی بے ایمان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کا کام لیتے ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو چاہے باہر کا معاملہ ہو۔ تو ہمارے معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ تھانے میں، چوکی میں، چاہے وہ طلاق والا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپس میں زمینی مسئلہ ہو، چاہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں تک کہ باپ بیٹے کا مسئلہ بھی چوکی تھانے میں۔ جو ان پڑھ ہیں، جو غیر ہیں، جو دین سے دور ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو مومن آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ایسے ہی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے۔ آج ہمارے محلوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کھلی اڑاتے ہیں، کوئی زیادہ پڑھ لے تب بھی اس کا مذاق بناتے ہیں، کوئی نہ پڑھے تب بھی اس کا مذاق بناتے ہیں، کوئی کام کرنے لگے تب بھی اس کا مذاق بناتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی گنجا کروا دے، بال کٹوا دے، اس کا مذاق بنائے پڑے۔ ہمارے جو اصول ہیں قرآن کے، اس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے مسائل نہیں حل کرتا ہے۔ صاف کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے۔ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی عزت اور مال حرام ہے۔ آپ کسی کی عزت لوں گے، آپ کسی کا مال لوٹو گے، وہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں ایک مومن کی عزت ایسے ہی ہے جیسے یہ شہر مکہ، یہ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے بارے میں برا بھلا کہنا ہے اگر، تو اپنے بھائی کو برا بھلا کہہ دو۔ آج ہماری زبانوں سے، ہماری خود کی زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ ہم خود ایک دوسرے کا مذاق بناتے رہتے ہیں۔ ان پڑھ ہے تو اس کو ان پڑھ کی طریقے سے مذاق، کوئی پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے کا مذاق، کوئی عالم ہے تو اس کا مذاق، کوئی مفتی ہے تو اس کا مذاق، جو جیسا ہے اس کو مذاق بناتے رہتے، جبکہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ۔ یہ اخلاقی باتیں ہیں۔ جس دن مسلمان ان پر عمل کرنے لگے گا، اس کو کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ چلتا پھرتا دعوت ہو جائے گا، وہ چلتا پھرتا نمونہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ کوئی کسی پہ عیب نہ لگا۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ۔ الزام اسلامی قانون ہو اگر تو الزام میں 80 کوڑے۔ ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگانا ہے۔ آج کوئی کچھ نہیں جانتا ہے پھر بھی الزام لگاتے رہتے ہیں کہ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے، تم وہاں کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں کہا ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے نہیں پکارنا ہے۔ چھوٹو ہے، کالیا ہے، پپو ہے، گڈو ہے، بلا وجہ پپو پپو کر رہے ہیں اس کو، جبکہ نام اس کا اچھا ہے۔ برے لقب سے نہیں پکارنا ہے۔
کسی بھی دکان پہ ہم چلے جائیں چائے والے کو چھوٹو ہی کہتے ہیں جبکہ اس کا نام کوئی بھی ہو. یہ ہم لوگوں کی جو ہے عادت میں شمار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، اسلامی اصول کے خلاف ہے. ولا تنابذوا بالالقاب ومن لم یتب، اور یہ ایسے گناہ ہیں، ومن لم یتب یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم الزام لگانے کا جس کو ارے ان کے گھر کا تو معاملہ ایسا ہے، ان کے ہاں تو ایسے ایسے بے پردگی ہوتی فلانا، پتہ نہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم لوگ. یہ اتنے بڑے بڑے الزام ہیں کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے. ومن لم یتب، اور جو ان ساری باتوں پہ توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہے. توبہ شرط، یہ گناہ نہیں بڑے گناہ ہیں. ایک دوسرے کا مذاق بنانا، برے لقب سے بلانا، ایک دوسرے پر عیب لگانا، یہ سب بڑے گناہوں میں سے ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہاں بھی 3 گناہ بتائے جا رہے ہیں. یہ بھی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر ہیں. یہ گناہ نہیں بڑے گناہ ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرو، جیسا بھی ہے جو بھی ہے اللہ کا بندہ ہے. ہمیشہ مثبت اس کے بارے میں سوچو. اس کے اگر وہ برا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرو. کرتے کیا ہم لوگ؟ بدگمانی پیدا کرتے ہیں. اور بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں. بعض بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم بدگمان کسی سے رہتے ہیں، ارے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوتا ہے، اتنی ترقی ایسے ہی ہو گئی، یہ پلاٹ انہوں نے ایسے ہی لے لیا. یہ بدگمانیاں ہیں، اور یہ بدگمانیاں جاتی ہیں گناہ تک. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو. آج اس کو ہم لوگ فن اور ہنر سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کی ہم مووی بنا لیتے ہیں کہ تاکہ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہاں یہ ہو رہا تھا. جب یہ کہا گیا ہے جو کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لے یا بیان نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی پردہ پوشی کرے گا جو دنیا میں بھائیوں کی بڑی پردہ پوشی کرتا ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی مووی بناتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے، جبکہ یہ اصول کے خلاف، قرآنی اصول کے خلاف ہے. بات گمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں. اور دیکھو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت مطلب پیٹھ پیچھے بات کرنا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ تو گناہ کبیرہ ہے. اس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں. رات دن صبح شام، خاص طور سے خواتین، ایک دوسرے کی بغیر برائی کیے ہوئے ان کا کھانا نہیں بنتا ہے جب تک ایک دوسرے کی برائی نہ کریں. خاص طور سے ساس بہو اور نند بھوجائی، یہ جب تک کہ ایک دوسرے کی برائی نہ کریں. یہ سب اسلامی اصول کے خلاف. کون سے معاشرے کو ہم پروان دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس علماء نہیں ہے کیا؟ کیا اس کا ترجمہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دور کی باتیں ہیں، وہ بڑوں کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں. ان پر جب عمل کریں گے تبھی تو اسلامی معاشرہ بنے گا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کتنا بڑا گناہ ہے. احب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث غیبت کے سلسلے میں. پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ کرو. جو بندہ موجود ہی نہیں تو اس کے پیچھے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ سامنے ہو تو کوئی بات بھی نہیں. سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر اللہ تعالیٰ کون کتنے پانی میں ہے یہ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. سب دودھ کے دھلے اور صاف صاف نظر آتے ہیں، لیکن کس کے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنی اس کے اندر جو ہے کمیاں ہیں، کتنے گناہ اس نے کر رکھے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جتنا ہم دوسرے کے اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم پر پردہ ڈالے گا. یہ بہت باریکی والی بات. ہم اگر گنہگار ہیں تو ہم اس پر عمل کر لیں گے، کوئی بھی گناہ ہم دیکھیں گے اس پر پردہ ڈالیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم کو تمام عیب پہ بھی ہمارے پردہ ڈالتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہوگا اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو.
تو اپنے مرے ہوئے بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کرنا پڑے گا ان گناہوں کے بعد۔ ہم کس گناہ کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ جو معمولی گناہ ہے، پیٹھ پیچھے بات کرنا، جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، الزام لگانا، یہ گناہ کبیرہ ہیں، ان میں توبہ شرط ہے۔ اور توبہ مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ توبہ کی ہم نے، ابھی توبہ کی اور پھر شام کو برائی کرنا شروع کر دی ہم نے، شام کو توبہ کی پھر صبح ہم برائی کر رہے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس آج کی تاریخ کے بعد اب کبھی یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو جو موجود ہو اس سے سیدھے کلیئر کیجئے، بات کیجئے، اس کے پیچھے اس کی بات مت کیجئے، کیونکہ وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا، وہ بڑا گناہ ہوگا، اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا۔ پھر اب جا کر کے ایک آیت آئی ہے جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ابھی تک تمام آیات جو تھی وہ ایمان والوں کے لیے تھی خاص، اب یہ انسانوں کے لیے خاص ہے۔ یہ فلسفہ، یہ آپ کو سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب بھائی بھائی ہو۔ ہمارے والد و والدہ سے جو پیدا ہوا ہمارا بھائی ہے کہ نہیں بھائی ہے؟ ایسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ سب پیدا ہوئے، پورے انسان پیدا ہوئے، تو یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جو دین سے دور ہیں، جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو پیڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو سورج کی پرستش کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان سب کی فکر ہم کو کرنی پڑے گی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے ہی تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان دو۔ مسلمانوں کی بات سنیے، اب انسانوں میں بھی اونچے نیچے لوگ ہو گئے، یہ اپنے آپ لوگوں نے بنا لیا، اور مسلمانوں بھی لوگوں نے برادری بنائی تو فخر کی بنیاد پہ کری کہ یہ چھوٹی ذات والے ہیں، یہ اونچی ذات والے ہیں، جبکہ یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا تم سب برابر ہو، ایک مرد ایک عورت سے میں نے پیدا کیا تم کو، تم سب برابر ہو، تمہارے قبیلے، تمہاری برادری، تمہارے جو بنائے ہیں میں نے، یہ سب تمہاری پہچان کے لیے بنائے، لِتَعَارَفُوا، فخر کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی اونچا بننا چاہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہماری ذات بڑی اونچی ہے، ہم تو فلاں برادری کے ماننے لوگ ہیں، اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تم کو اگر اکرم بننا ہے، تم کو مکرم بننا ہے، تم کو افضل بننا ہے، تم کو بڑھیا بننا ہے، انا اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون بزرگ وہ ہے، پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ برادری کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کبھی فیصلہ اللہ رب العالمین نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن، ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو جو کچھ مانگنا ہے یہی مانگ لو، وہاں میں کام نہیں آؤں گا، کوئی حسب نسب کام نہیں آنے والا ہے، وہاں اعمال کے بلبوتے پر فیصلہ ہوگا، خیر اور شر الگ الگ کر دیا جائے گا، وہاں میزان قائم ہوگا، وہاں کسی کا حسب نسب نہیں چلے گا۔ یہاں پر ہم برادریوں کے کیا ہے، مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو مسلک بات، دوسرے برادری بات، بس دو چیزیں یہ بات ختم ہو جائیں، ایک پریوار ہو جائے گا پورا مسلمان، متحد ہو جائے گا مسلمان۔ ایک تو مسلک خود قائم کیے لوگوں نے، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا، یہ اپنے آپ قائم کیے لوگوں نے مسلک، خود کے مرضی کے لوگ اپنے اپنے مسلک بنائے لوگوں نے۔ دین تو ایک ہے، مسلک بہت سارے لوگوں نے بنا لیے، دین پہ قائم کیجئے مسلک ختم ہو جائیں گے، دین پہ عمل کیجئے مسلک ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز برادری بات، یہ برادری بات کس لیے بنایا لوگوں نے؟ ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے برادریاں جو بنائی ہیں، جو قبیلے بنائے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے۔ تمہیں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا اور سب کچھ، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔